الرحمن الرحیم۔ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑا دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ یہ بہادری کی عمدہ مثال ہے۔ مومن کے لیے یہ حلال نہیں وہ مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے۔ اگر 3 دن ہو جائے تو چاہیے اسے ملے، اسے سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو دونوں ہی اجر میں شریک ہوں گے، اور اگر جواب نہ دے تو خود گناہ کی لپٹ میں آ جائے گا۔ جس کو استغفار کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہ رہے گا، جس کو شکر کی توفیق ملی وہ نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہ رہے گا۔ جس کو توبہ کی توفیق ملے گی وہ اس کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا۔ جس کو صبر کی توفیق ملی وہ صبر سے محروم نہ ہوگا۔ جس کو دعا کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہ رہے گا۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تمام عبادتوں سے بہتر مظلوموں اور عاجزوں کی فریاد کو پہچاننا ہے۔ اپنے سے کمتر کو مد نظر رکھ، اپنے سے بلند کو نظر انداز کر، لوگ آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ انسانوں سے محبت کرنا ہی دراصل خدا سے محبت کرنا ہے، اور انسانوں کی خدمت ہی دراصل خدا کی خدمت ہے۔ خوف خدا ایسا چراغ ہے جس کی روٹی میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ ابو القاسم۔ خوف خدا باعث امن و ایمان ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، خدا کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ جس دل میں خوف خدا نہیں وہ انسانیت کا کیا احترام کرے گا۔ اسے خوف اور ڈر کی تمام صورتیں انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہیں۔ جسے خوف خدا نہیں، سمجھ لو کہ وہ ہلاکت کے بہت نزدیک پہنچ گیا ہے۔ خوف نے ہم سب کو برباد کر دیا ہے، اور جو لوگ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں وہ ہمارے خوف ہی سے فائدہ اٹھا کر ہم پر اور زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ جو کام کر برائے خدا کر، اس میں بندوں کا خوف نہ کر۔ کمینے کاموں کے کرنے سے جو شخص ڈرے وہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اپنے خیالات میں اپنے آپ کو دانش مند سمجھو، خدا سے ڈر اور بدی سے باز رہ۔ حضرت سلمان۔ کسی کی نسبت برا خیال بھی دل میں مت لا، یاد رکھ تیرے اس خیال کا عکس اس کے دل کے آئینے پر ضرور پڑے گا۔ ابو علی سینا۔ اچھے خیالات بے باک بچوں کی طرح اچانک اور یا سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ پاکیزہ خیالات کا عکس چہرے کے آئینے پر عیاں ہوتا ہے۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات تلاش کرو۔ جب خیالات کا ہجوم ہوگا تو الفاظ خود بخود دل جائیں گے۔ یونانی کہاوت۔ اگر تم چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو بدل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ ذہن غلام ہو تو خیالات آزاد نہیں ہو سکتے۔ تمام خیالات افعال کے خلاف انتھک جدوجہد کرنی چاہیے۔ ماضی خیال اور فلسفہ ترقی کی کلید ہے۔ اصل راحت کے خواہش مند ہو تو دل کو نیک خیالات کا نشیمن بنا لو۔ گوتم۔
انسانیت کے خیالات بہت کچھ اس کی ملامت طبیعت کے موافق تقریر و کلام اور اس کی نیت و قابلیت کے موافق اور افعال و اعمال اس کی عادت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کام کرتی ہیں۔ البرونی عالم کے ساتھ چند لمحوں کا تبادلہ خیالات 10 سال کے مطالعہ سے بہتر ہے۔ اگر تمہارے خیالات درست ہیں تو یقین جانو تم اچھے انسانوں میں سے ہو۔ محبت روشنی ایک ایسا لفظ ہے جسے روشنی کے ہاتھ نے روشنی کے صفحے پر رقم کیا۔ میں نے چاند اور سورج سے روشنی طلب کی لیکن دل کے نور سے زیادہ کوئی روشنی نہیں۔ 3 چیزوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہنسی آتی ہے، اور 3 چیزوں پر اتنا غم ہوتا ہے کہ رونا آتا ہے۔ 3 چیزیں جن پر تعجب ہوتا ہے اور ہنسی آتی ہے یہ ہیں۔ نمبر 1، دنیا کا امیدوار جب کہ اس کے پیچھے موت لگی ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، موت کی فکر نہیں۔ نمبر 2، غافل جب کہ اس کے سامنے قیامت ہے، وہ قیامت کا یقین رکھتے ہوئے بھی موت کی تیاری سے غفلت برتتا ہے۔ نمبر 3، منہ بھر کر ہنسنے والا، حالانکہ اسے خبر نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ تین باتوں پر غم کے ساتھ رونا آتا ہے، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام راہ کی جدائی۔ نمبر 2، موت، پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں۔ نمبر 3، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جب کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے لیے جنت میں جانے کا حکم ہوگا یا جہنم میں۔ دو برقی تاروں سے مل کر روشنی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح 2 دلوں کے ملنے سے محبت اور روشنی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کی روشنی بے معنی ہے اگر تمہارا دل روشن نہیں۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل۔ لکڑیاں ایک ایک جلاؤ تو دھواں دیتی ہے، اگر اکٹھی جلا جائیں تو روشنی پیدا کرتی ہیں۔ محبت علم کا نقطہ آغاز ہے، جس طرح کہ روشنی کا نقطہ آغاز ہے آگ ہے۔ جب تک زر میں ہمت عالی نہ ہو وہ آفتاب کی روشنی کا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ سچائی کی مشعل جہاں جلی ہوئی نظر آئے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، یہ نہ دیکھو کہ مشعل برادران کون ہے۔ حکمائے عرب بیرونی آنکھوں سے انسان اور موجودات کو دیکھ سکتا ہے مگر بغیر علم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہربرٹ استاد وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس طرح روشن ہو تو اپنی ہستی کو موت کے سامنے جلا دو۔